السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے، پارٹ نمبر 33۔ یہ مستقل مضمون کر رہا ہوں اچھے سلوک کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک عجیب و غریب قصہ ہوا، اور وہ یہ ہوا کہ ایک آدمی کے ذریعے سے ایک بچہ، لڑکا یا لڑکی وہ مر گئے، ایکسیڈنٹ ہوا ہے سمجھ لو۔ حضرت عمر نے تحقیق کر کے جس نے اسے مارا تھا اس کو بلایا، اس نے اقرار بھی کیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قصاص کا حکم دیا کہ بھی اسے جو ہے قتل کے بدلے میں قتل۔ وہ لڑکے کے ابا بھی تھے، سارے کے سارے دوسرے صحابہ بھی تھے، اور حضرت عمر نے یہ فیصلہ کر دیا کہ بھی اس کو بھی قتل کرو۔ جب قتل کے لیے لے جانے لگے اسے قصاص کے لیے، تو اس نے کہا امیر المومنین مجھے صرف 3 دن کی مہلت دیجیے، اس لیے کہ ایک زمین میں یتیموں کا مال رکھا ہے میں نے، اور میرے علاوہ کوئی بھی اسے جانتا نہیں ہے، میں اکیلا جانتا ہوں کہ اس میں سونا چاندی، تو آپ مجھے 3 دن مہلت دیجئے، میں وہاں جاؤں، وہاں جا کر وہ سارا کا سارا مال نکالوں اور کسی کو ذمہ دار بنا دوں، تاکہ یتیموں کا حق ان تک پہنچ جائے۔ وہ بچے چھوٹے ہیں، ان تک وہ حق پہنچے گا نہیں، اور میرے علاوہ کوئی بھی وہ جگہ نہیں جانتا کہ کہاں میں نے وہ پوٹلی چھپائی ہے۔ حضرت عمر نے کہا بھئی تیرے پر کیا بھروسہ، تو بھاگ جائے گا تو تیری ذمہ داری کون لیتا ہے؟ تو سامنے ابو ذر غفاری کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ اگر یہ نہ آیا تو مجھے قصاص میں جو قتل کر دینا۔ حضرت عمر نے کہا کہ اگر یہ نہ آیا تو ہم تمہیں قتل کریں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ آدمی چلا گیا، 3 دن تک وہ آدمی نہیں آیا، سورج غروب ہونے والا تھا، کتابوں میں لکھا ہے۔ ابو ذر غفاری کو بلایا گیا، بھی تم نے کفالت کی تھی، وہ آدمی کہاں ہے؟ تو وہ آدمی تب تک آیا نہیں ہے، چلو بھی ان کو پھانسی پر چڑھاؤ یا ان کا قصاص لو وغیرہ وغیرہ۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے بس تیاریاں ہو رہی تھی، اتنے میں وہ آدمی بھاگا آیا اور کہا امیر المومنین میں آ گیا ہوں، مجھے جو ہے آپ قصاص میں قتل کر دیجئے، ابو ذر غفاری کو نہیں۔ یہ منظر دیکھ کر وہ جو مقتول تھا اس کے وارثین کھڑے تھے، جو کہہ رہے تھے کہ قصاص لو، اس نے کہا بھی ہم نے سب کو معاف کر دیا، اس کو بھی معاف کر دیا، اس کو بھی معاف کر دیا، اس کو بھی معاف کر دیا۔ تو حسن سلوک، ابو ذر نے بھی حسن سلوک کیا، اور وہ جو مقتول کا ابا تھا اس نے بھی حسن سلوک کیا، اور سب نے حسن سلوک کیا۔ حسن سلوک کے فائدے زندگی میں ہمیشہ ملتے رہتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من النار۔ بس ساری خیروں والی دعا میں نے پڑھوا لی آپ کو، پر ترجمہ پڑھ لیجئے۔ اے میرے پیارے اللہ، میں آپ کی رضامندی چاہتا ہوں اور جنت چاہتا ہوں اور جہنم سے پناہ چاہتا ہوں۔ اے میں جس بنا کر میں بھیج رہا ہوں 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ ضرور یا 2 مرتبہ یہ دعا ضرور مانگ لیا کریں، تاکہ اللہ تعالی ہم سب کو جنتی بنائے، جنت میں ہم سب کو داخل فرمائے، اور جہنم سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب